السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. صدق اللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی ہم سب کو تسبیحات بیان کرنے اور درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے. اس مہینے کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں. لہٰذا ہم سب کو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور زیادہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا وہ باقی سب دنوں سے زیادہ افضل ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں. لیکن وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اپنی جان اور مال لے کر، لیکن جہاد سے واپسی پہ کچھ بھی واپس نہ لایا، نہ اپنی جان نہ اپنا مال، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا. باقی سب نیکیاں جو انسان عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ افضل عمل ہوگا ان 10 دنوں کے اندر کا. تو وہ عمل کون سا ہے کہ جو ہم ان 10 دنوں میں کریں گے تو باقی دنوں کے مقابلے میں ہمیں اس میں زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، زیادہ اللہ راضی ہوگا، اللہ ہم پر زیادہ رحمت کرے گا انشاءاللہ. تو
تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، اور عمل دین اسلام میں اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا جانے والا کام وہ عمل ہے جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مطلب کہ نیک کام۔ تو نیک کاموں میں دو بڑی باتیں شامل کی جاتی ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہے اور دوسرا انسانوں کے حقوق ہے۔ مطلب کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ اہتمام کریں گے اس بات کا کہ میں اللہ کے حقوق بھی ادا کروں اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کروں۔ تو جب زیادہ اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اخلاص کو، اس نیت و ارادے کو جانتے ہوئے پھر ہمیں زیادہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ان 10 دنوں میں بھی جن کے لیے خاص طور پر ہمیں کہا گیا ہے ان میں بھی اپنی روٹین کو نہیں بدلتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جبکہ وہی شخص اپنے دنیاوی کاموں میں اگر دیکھا جائے تو جب کسی دکان پہ سیل لگتی ہے تو وہ بھاگے جاتا ہے کہ میں پہلے جا کر اپنا سامان لے لوں۔ کسی جگہ پر کوئی سخی اپنا مال تقسیم کرتا ہے تو لوگ کتنی تیزی سے جاتے ہیں اور ارد گرد لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ سارے پہنچو بھئی وہاں پہ مال مل رہا ہے۔ لیکن کیسی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں میں تمہیں سب سے زیادہ نیکیاں دوں گا، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کے لیے ارادہ بھی نہیں بناتے ہیں، عمل تو بہت دور کی بات۔ تو اس فرق کو سمجھیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، جو زندہ ایمان ہے ہمارا۔ اگر ہمارے دلوں میں زندہ ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان 10 دنوں میں کچھ زیادہ اہتمام کریں اللہ کے ذکر کا، اللہ کی عبادت کا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ جو عام دنوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے ان دنوں میں پوری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ پر سچا ایمان ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور ایمان بھی سچا، کہ جس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اس ایمان کو ہم نے سچا ثابت کرنا ہے کہ بات ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا پورا اہتمام کرنا ہے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ مقابلے کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو
اور ہم کسی دوسرے کی بات کہ بھئی کوئی بات نہیں، تم نماز نہ بھی پڑھو، میں دعا کروں گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی بات مان لی اللہ کے مقابلے میں، اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان سچا نہیں۔ تو سچا ایمان کی سچائی ثابت کرنی ہے ہم نے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات آتی ہے عبادات کی، کہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے لیے جتنی بھی عبادات ہمارے اوپر لازم آتی ہیں وہ پوری کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان عبادات کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کے ہر نیک عمل کو کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ کوئی بھی نیکی کا عمل ہے تو ہم نے کرنے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب یہ تین باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں، کہ اس پر ایمان کے اندر سچائی بھی، پھر اس کے لیے عبادات بجا لانا، اور پھر ہر نیکی صرف اس کی رضا کے لیے کرنا۔ اس کے بعد انسانوں کے حقوق کی بات آتی ہے کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں، تو نیک کام میں دوسرا حصہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے حقوق ادا کرنا، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جس قدر ہو سکے اچھا سلوک کرنا، اور کسی بھی ان کی بات پہ ناراض نہیں ہونا، اف تک نہیں کہنا۔ یہ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب حقوق کو ادا کرنا ہے۔ کوئی غریب بہن بھائی ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہے تو اس کی مناسب حد تک مدد کرنا، اس طرح سے کہ اس کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا، اچھے طریقے سے اس کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اور ان نیک کاموں کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ان 10 دنوں میں تم نے زیادہ کرنے، تاکہ ہم اس بات کا پورا اظہار کر سکیں کہ یا اللہ تیرے حکم پہ ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، کہ تو نے کہا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ کرو تو ہم نے زیادہ کیا۔ تو سب لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں عام حقوق کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ عام لوگوں کا حق کیا ہے کہ ہم ان کو نیکی کی بات بتائیں اور برائی سے روک دیں، یہ سب کا حق ہے۔ جو بندہ بھی غلطی کر رہا ہے اس کا حق دوسروں کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ وہ اس کو اس برائی سے روکیں۔ اگر نہیں روکتے تو سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی جو بات ہے وہ بھی سب کا حق ہمیں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نظام اخلاق کی بات کی گئی ہے، اچھے اخلاق، ان کو رواج دینا، خود بھی ان پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی کہنا۔ اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت سے گفتگو کرنا، یہ سب اخلاقیات کی باتیں۔
تو پورا نظام اخلاق جو ہے یہ ہمارے لیے دوسروں کا حق رکھا گیا ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد نظام عدل کی بات ہے، یہ بھی سب لوگوں کا حق ہے کہ انصاف کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی زور زبردستی سے کوئی حق مار رہا ہے تو اس کے خلاف اعلان عدل کرنا کہ بھئی نہیں، انصاف ہوگا، تمہاری زور زبردستی نہیں چلے گی، انصاف کا نظام۔ پھر اس کے بعد نظام خدمت کہ لوگوں کے لیے ویلفیئر کے کام، یہ بھی لوگوں کا حق ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ویلفیئر کے کام کریں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ سارے حقوق ہیں اور انہی باتوں سے مل کر جو ہے وہ نیک عمل بنتا ہے، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ بلکہ کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کے اندر کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہاری مرضی سے نیکی نہیں ہے، نیکی وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے ہے۔ کہ عام دنوں میں نماز مغرب کے لیے تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ بھئی جلدی پڑھنی ہے نماز، لیکن جو یوم عرفہ ہے اس میں سورج غروب ہو جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ ادھر نماز نہیں پڑھنی، نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق تم نے کام کرنا ہے، جب جہاں میرا حکم ہے بس اس کو تم نے پورا کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ حج کے موقع پر اعمال ڈیفرنٹ ہیں، عام روٹین کے اندر ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہمیں اس کی یہ حکمت سمجھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی سے چلیں، نعوذ باللہ ہم اپنی مرضی سے عبادات نہ کریں۔ کہ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک اچھا بھلا بندہ، سمجھدار بندہ، جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی اتنے اچھے ہو تم، نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے، تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جب بوڑھا ہوں گا تو نماز ہی پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ کیا وہ اللہ کی مرضی سے عبادت کر رہا ہے؟ بالکل نہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہمیں بتائی گئی کہ کوئی بھی عمل جو ہم ان 10 دنوں میں نیکی کا کریں گے وہ عام دنوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ بڑا عظیم دن ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یوم عرفہ کے دن جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں باقی پورا سال اتنے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس دن عام معافی ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔
جو بھی مانگے گا معافی اللہ اس کو دے دیں گے۔ اور پھر معافی کس طرح کی ہے کہ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے اس کو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ اتنا غفور الرحیم اللہ تعالیٰ، اور ہم اس کی بات ہی نہ مانیں، ہم اس کی پرواہ ہی نہ کریں، اور ان 10 دنوں میں بھی اسی طرح دن گزار دیں جیسے عام دن گزر رہے۔ تو اس بات کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو رکھے گا اس کو 2 سالوں کے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ 1 سال جو گزرا ہوا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آنے والے دنوں کی معافی کسی عمل سے نہیں بتائی گئی سوائے یوم عرفہ کے روزے کے۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا افضل روزہ ہوگا، اللہ اس روزے سے کتنے راضی ہوتے ہوں گے کہ آنے والے دنوں کی بھی معافی جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا۔ یقیناً جو شخص اللہ کے ڈر اور خوف سے یہ 10 دن گزارتا ہے اور پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھتا ہے، تو کیا باقی دنوں میں وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا؟ وہ ضرور ڈرے گا۔ لیکن بشری تقاضوں سے کوئی گناہ اگلے سال ہو جائے تو اللہ نے پہلے ہی اس کے لیے اعلان کر دیا کہ معاف کر دو۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے ایک روزہ رکھنے سے کہ پچھلے 1 سال کے بھی گناہ معاف اور آنے والے 1 سال کے بھی گناہ معاف؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دن کی۔ پھر اس دن کو تکمیل دین کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا دن تکمیل دین کا دن ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جو آیت دین کی تکمیل کی آیت ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے حوالے سے اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں آئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ تو کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس دن جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ یہ کس دن آیت نازل ہوئی۔ پھر بتایا کہ یہ آیت یوم عرفہ کے دن، جمعہ کے دن آیت یہ نازل ہوئی تھی، کہ یوم عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کی طرح ہے، اور جو یوم عرفہ کا دن ہے اس کے اندر کی اتنی زیادہ معافی اللہ سے ملتی ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ خوشی مناؤ عید۔ تو یہ عید کے دنوں کی بات ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ دین کی تکمیل کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط مکمل کر دیے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی ہے۔ جو دین ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے بس اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔
تو جہنم سے آزادی کا دن بھی ہو گیا، سب سے عظیم دن بھی ہو گیا، سب سے زیادہ اللہ اس دن لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور ان کو معافی بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر اس دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے گناہوں کی بخشش 2 سالوں کی ہے۔ تو یہ 10 دنوں کے اندر کے ایک دن کی عظمت ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ 10 دن ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں ہم نے جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس جذبے کے مطابق ہم نے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یہ کہ جن لوگوں نے قربانی دینی ہے ان کے لیے ڈبل قربانی کا ثواب ہمیں بتایا گیا ہے، اور وہ کس طرح سے کہ اگر وہ ان 10 دنوں کے آغاز سے پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹ لیں اور ان دنوں میں نہ کاٹیں تو ان کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب اس طرح سے سمجھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جب اہمیت بیان کی، اس کی فضیلت بیان کی، تو ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ایک بکری ہے میرے پاس، اس کا دودھ جو ہے وہ میرے بچے پیتے ہیں، اور میں اس کے علاوہ اپنے بچوں کی روزی کا کوئی اور سامان نہیں رکھتا، تو کیا میں اس بکری کو قربانی کے طور پر ذبح کر دوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبے کو بھی سمجھ لیا، اس کے غربت کو بھی دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ نہیں، تم اس کو ذبح نہ کرو، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر تم ان 10 دنوں کے جو ذی الحج کے ہیں اس میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، قربانی کے دن جو ہے وہ تم ان کو کاٹ لینا، تو اس سے تمہیں قربانی کا اجر مل جائے گا۔ تو قربانی کا اجر اس کو ملتا ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کر کے لے سکتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے انہیں چاہیے کہ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹیں، ان کے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بتائیں یہ ساری باتیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں ہیں، کیا سنتیں ہیں، تاکہ سب کے لیے یہ باتیں صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔